آسان درس قرآن by مفتی فہد عرفان انصاری۔ الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ مرکزی طور پر آج کے ہمارے درس کا موضوع تحویل قبلہ، اس پر ہونے والے شبہات کی پیشگی اطلاع تاکہ فکری الغار کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ایک اصولی موقف کا بیان کہ مشرق مغرب تمام جہتیں اللہ کی ہیں، اللہ کی مرضی جب جس جہت کا حکم دے، یہ ہمارا اصولی نظریہ ہے کہ رب کی مرضی جب جس جہت کا حکم فرمائے، کسی کو اعتراض کا نہ حق ہے اور نہ گنجائش۔ یہ تھا جواب حاکمانہ۔ اب آگے جواب حکیمانہ، آخر ہم نے تحویل قبلہ کیوں فرمایا، امت کے اعزاز کا بیان، پھر امت کی عظمت کا بھی بیان۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ او بھائی بولنا نہیں ہے، خاموش۔ ارے مسلمانوں، کفار اور منافقین کے طعنوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں پیشگی اطلاع دے رہے ہیں۔ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلہ سے مراد بیت المقدس سے پھیر دیا جس پر یہ اب تک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، مشرق و مغرب سب جانبیں اور سمتیں اللہ ہی کی ملکیت ہے، جو چاہتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ جس کو چاہتا نہیں جی جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، یہ جو کو نہیں بلکہ جس کو چاہتا ہے۔ سیقولوں کا یعنی دوسرے پارے کا پہلے پارے سے ربط کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے حضرات اکابرین کو کہ جنہوں نے صورتوں سے، آیتوں کا آیتوں سے، رکوعات کا باہمی طور پر اور پاروں کا بھی جنہوں نے ربط بیان کیا۔ تو پہلے پارے میں تھا جی ملت ابراہیمی کیا ہے اور اسلام کی تمام ادیان پر فضیلت۔ اب قبلہ ابراہیمی کعبہ کی عظمت اور اہمیت کا بیان۔ یہود اگرچہ خود کو ابراہیمی کہتے مگر انہیں قبلہ ابراہیمی سے شدید نفرت تھی۔ شان نزول 13 نبوی، یہ 13 نہیں جی، یہ ہے 13 نبوی۔ یہ 13 نبوی یعنی سن ہجری سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ 2 قسم کا ہے۔ حضور پاک کے ساتھ جو منسوب زمانہ ہے 2 قسم کا ہے، اس کو ذرا سمجھ لے۔ ایک ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ، اس کے ٹوٹل 13 سال ہے۔ یہ زمانہ 13 سال میں مکمل ہو، اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ نہ جی نہ، اعلان نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے یہ ٹوٹل 13 سال کا زمانہ ہے۔ اور ایک ہے ولادت کا زمانہ یا قبل از اعلان کا زمانہ، یہ ٹوٹل 40 سال کا ہے۔ یعنی کبھی یوں کہا جاتا ہے 6 نبوی، 5 نبوی۔ اب 5 نبوی کا مطلب ہوگا اعلان نبوت کے 5ویں سال اور ہجرت سے 8 سال قبل۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک سن شمار کیا جاتا ہے قبل از عیسوی، قبل از مسیح جسے کہتے ہیں وہ وہی عیسوی ہے۔ قبل از مسیح 605، قبل از مسیح 2000۔ تو اسی طرح ہم اسے قبل از ہجرت بھی کہہ سکتے ہیں اور نبوی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک فنی بات ہے۔ اور میلادی بھی ایک ہوتا ہے، مثلا یوں کہا جاتا ہے
میلاد کو کیا ہوا جی؟ تعمیر کعبہ ہوئی۔ اسے یوں بھی کہتے ہیں اعلان نبوت سے 5 سال قبل تعمیر کعبہ ہوئی، جو قریش نے کی تھی تعمیر کعبہ۔ تو یہ ہے جی 13 نبوی۔ اسی لیے ہم نے آگے لکھا یعنی ہجرت سے پہلے۔ مسلمانوں کا ہجرت سے پہلے 13 نبوی تک، یعنی ہجرت سے پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا یہ بیت اللہ تھا، اور مدینہ ہجرت کے بعد 16.5 ماہ کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، جب آپ مختلف احادیث کی کتابوں کو دیکھیں گے، تفاسیر کو دیکھیں گے، آپ کو 2 قول ملیں گے۔ ایک قول ہوگا 16 ماہ، ایک قول ہوگا 17 ماہ، اور ہم نے یہاں پر لکھا 16.5 ماہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے دونوں قولوں کو ملا کر لکھا، نہیں، اصل جو مدت ہے وہ 16.5 ماہ ہی ہے۔ پھر کیا 17 والوں اور 16 والوں نے غلط کہا؟ ہرگز نہیں۔ عرب کا نقل کرنے میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسر کو ختم کر دینا یا کسر کو پورا کر دینا۔ کسر کو ختم جنہوں نے کر دیا انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کی طرف کسر جو ایک پورے عدد سے کم ہو۔ اگر مہینے بیان ہو رہے ہیں تو جو مہینے سے کم ہوگا وہ کسر کہلائے گا، اگر ہفتے بیان ہو رہے ہیں جو ہفتہ مکمل ہونے سے کم ہوگا وہ کسر کہلائے گا، حتیٰ کہ اگر ایام بیان ہو رہے ہیں جو آدھا دن ہوگا وہ کسر ہوگا۔ اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو بعض کہیں گے 16 مہینے اور بعض کہیں گے 17 مہینے۔ جنہوں نے 16 کہا انہوں نے حذف الکسر کر دیا، اور جنہوں نے 17 کہا انہوں نے اکمال الکسر کر دیا، ورنہ حقیقت یہی ہے جو ہم نے یہاں پر لکھا 16.5 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کیا گیا۔ اور دوسری بار پھر تحویل قبلہ ہوا، یعنی تحویل قبلہ ایک بار ہوا یا 2 بار ہوا، اس میں 2 قول ہے، اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کا حکم ہوا، جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں تحویل قبلہ ایک بار ہوا۔ بھائی ایک بار جب ہم مکہ میں تھے اس وقت قبلہ کون سا تھا؟ اس وقت بھی بیت المقدس تھا، لیکن حضور تو بیت اللہ کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت رضوان میاں بیت اللہ کی کیونکہ چاروں جانبیں ہیں نا، بیت اللہ کی اس جانب کھڑے ہو کر بیت اللہ کو درمیان میں لے کر بیت المقدس کی طرف منہ کیا جاتا تھا۔ لیکن جب مدینہ پہنچ گئے، مدینہ ایسا ہے وسط میں ہے کہ جنوب میں مکہ ہے، شمال میں بیت المقدس ہے، اب ایک جانب منہ ہو سکتا تھا۔ اب ذرا اس بات کو دیکھیے۔ اچھا جی، ایک بار ہوا اور مسلمانوں کا قبلہ شروع سے بیت المقدس تھا۔ اچھا اب اگر اس کا حساب لگایا جائے، شروع سے بیت المقدس قبلہ تھا تو اب ہوگا 14 سال 4.5 مہینے۔ 13 سال مکے والے، 13 سال مکے والے اور 16 مہینے 16.5 مہینے مدینے والے، تو 14 سال 4.5 مہینے اس وقت یہ بیت المقدس قبلہ ہوگا۔ اگرچہ راجح قول وہی ہے کہ 16.5 مہینے ہی رہا، پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہوا، پھر بیت اللہ ہوا، گویا یہ جو تحویل ہے 2 بار ہوئی۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ اس طرح کرتے کہ کعبہ درمیان میں آ جاتا، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف بیک وقت منہ کرنا ممکن نہ رہا، چونکہ بیت المقدس مدینہ سے شمال میں اور کعبہ جنوب میں واقع ہے۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی قبلہ ابراہیمی کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ملے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی قبلہ تھا،
ملت ابراہیمی کا شعار تھا، زمین پر بننے والا خدا کا پہلا گھر تھا، نیز اس میں یہود اور مشرکین دونوں کے تانے کا حل تھا۔ یہود کہتے قبلہ تو ہمارا مگر دین کوئی دوسرا ہے، مشرکین مکہ کہتے دعوت تو ملت ابراہیمی کا مگر حضرت ابراہیم کے قبلہ سے اعراض کیوں؟ الغرض 16.5 ماہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش و تمنا پر ظہر کی نماز میں درمیان نماز، یہ تحویل کا دوسرا ہے جی، تحویل قبلہ کا حکم آیا، چونکہ اس ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس اور 2 رکعتیں کعبہ کی طرف پڑھی گئی، اس لیے جس مسجد میں ظہر پڑھ رہے تھے اس کا نام ہو گیا مسجد ذوالقبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ تحویل قبلہ، اچھا اس میں رضوان بھائی اللہ آپ کو لے جائیں، اس میں 2 محراب ہیں، ادھر بھی محراب ہے ادھر بھی محراب ہے، علامتی طور پر کہ ادھر بھی نماز پڑھی گئی تھی ادھر بھی نماز۔ اچھا اب یہ ایک حل ہوتا ہے، احادیث میں اگر بظاہر تعارض آ جائے تو اس کا ایک حل ہوتا ہے، انکار نہیں کیا جاتا۔ مثلا حدیث پاک میں آ گیا، ایک حدیث میں آتا ہے صحابی قسم کھا کر کہتے ہیں اول صلاۃ صلینا الی الکعبۃ فہو صلاۃ العصر، کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، پہلی نماز جو انہوں نے شروع سے پڑھی وہ تو عصر ہی تھی۔ اسی طرح کچھ صحابی کہیں گے حولنا الی الکعبۃ فی صلاۃ العصر، ہم عصر میں کعبہ کی طرف پھرے تھے۔ اب یہ اختلاف ہے ظہر میں پھرے یا عصر میں پھرے، حضور تو ظہر میں پھرے۔ پھر عصر کی نماز جنہوں نے حضور پاک کے پیچھے پڑھی، ان کا وہ نماز پڑھ کے جب جا رہے تھے انہوں نے اوروں کو دیکھا، ابھی وہ پڑھ رہے تھے نماز کے جیسے ٹائم آگے پیچھے ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ تحویل قبلہ ہو گیا، وہ اس وقت پھرے۔ گویا جب تحویل قبلہ ہوا تو اس کا کوئی سپیکر پر اعلان نہیں کیا گیا، جنہوں نے حضور پاک کے ساتھ ظہر پڑھی تو انہوں نے آدھی ادھر پڑھی آدھی، لیکن باقی جہاں پر پڑھی گئی تو انہوں نے ظہر کی نماز پوری بیت المقدس کی طرف پڑھی۔ پھر جب عصر کی نماز آئی جنہوں نے مسجد نبوی میں پڑھی انہوں نے تو ساری کعبہ کی طرف پڑھی۔ ابھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کچھ رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی اور باقی انہوں نے کعبہ کی طرف پڑھی۔ اس پر پوری بحث ہے، اس لیے جلدی جلدی ہر چیز کا آخر ایک فن ہے، حدیث کو سمجھنے کا بھی ایک فن ہے، حدیث کے تعارض کو رفع کرنے کا بھی ایک فن ہے، یہ بھی بڑی فنی بات ہوتی ہے جی۔ اور اکثر آج ایسا ہے کہ ہر چیز کو ہر کوئی جان نہیں پاتا۔ اگر یہ پابندی لگ جائے نا کہ کسی بھی مسلک کا ہے بندہ، کسی بھی مسلک کا ہے، وہ اپنے مسلک کا فاضل ہونا چاہیے، کوئی سروکار نہیں، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ شیعہ ہے، وہ مماتی ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنے مسلک میں تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ یقین جانیے 80% بندے بے روزگار ہو جائیں گے، 80% بندے جن کو بالکل کسی بات کو پتہ ہی نہیں، بس ایسے بکے جا رہے ہیں اور لوگوں میں ساری خرابیاں پھیلائے جا رہے ہیں۔ ایک یہ کام ہو جائے، ایک ہر بندے کو اگر پابند کر دیا جائے اپنے مسلک کی کتابوں کا، ہر بندے کو پابند کر دیا جائے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ اگر پابند کر دیا جائے، یقین مانیے ہمارے 80% جھگڑے ختم ہو جائیں، 80% جھگڑے ختم۔ خیر جی، علم بڑی دولت ہے، اسی لیے حضرت علی المرتضی فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم راضی ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ جو یہ تقسیم فرمائی، ہم راضی ہیں، ہمارے حصے میں علم آیا، جاہلوں کے حصے میں مال آیا، ہم راضی ہیں، علم بڑی دولت ہے۔ تو یہاں پر بھی میں نے جیسے عرض کیا یہ علم کی بات ہے، ورنہ کیا کہنے لگیں گے؟ اگر انجینئر مرزا جیسے بندے ہوں تو کہیں گے کہ جی ایک جگہ پر
16 आया, एक जगह पर 17 आया, ये तो तारुज है। साहबी कसम खाकर कहते हैं कि हमने असर की नमाज में तहवील किया, यानी असर हमने आधी बैतुल मक़दस की तरफ पढ़ी, और दूसरे साहबी कहेंगे कि नहीं हमने जोहर में तहवील किया। अल्लाह की कसम, अब इनमें से कौन झूठा है जी? मिर्जा कहेगा दोनों झूठे हैं, और हम कहेंगे दोनों सच्चे हैं। हुजूर पाक की मस्जिद में तहवील, ये किबलतैन में तहवील जोहर में हुई है, लेकिन मस्जिद कुबा हो गई, दीगर मसाजिद हो गई, उनमें जो तहवील हो रही है वो कब हो रही है जी? असर में। जो पहले आ गए उन्होंने असर बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी। अच्छा, इस पर एक और भी सवाल होगा कि क्या खबर वाहिद की वजह से किबला बदला जा सकता है? रिजवान भाई, ये तो खबर वाहिद थी, एक आदमी ने आकर कहा कि तहवील किबला हो गया, उसकी वजह से कैसे बदला जा सकता है? तो जनाब ये इखबार है, खबर दी जा रही है, वरना पहले से सबको पता था अनकरीब तहवील होने वाली है। हुजूर पाक बतला चुके थे कि अनकरीब तहवील होने वाली है। अब इसको जरा देखिए जी। तो जी अब हाँ जी, इतना यहूद को इतना नागवार गुजरा, उन्होंने इतना नागवार समझा कि दुश्मनी पर मामूल कर लिया, और बोले अंबिया साबिकीन का किबला क्यों छोड़ा? कुछ यहूदी बोले इनको अपने दीन में शक व शुबा है, कभी कैसे करते हैं और कभी कैसे। अच्छा, ये शक पर एक बात आई रिजवान भाई, हमारे यहाँ पानी होता है ना, एक होता है पाक पानी, एक होता है नापाक पानी, एक होता है मशकूक पानी। अच्छा, अब यहां पर मशकूक का मतलब वो वाला मशकूक नहीं है, शक वाला। गधे का जूठा है ना, गधे का जूठा, हम इसे कहते हैं माए मशकूक। माए मशकूक का लफ्जी माना यही है, शक वाला, लेकिन फिकह का ये एक इस्तिलाही लफ्ज है, शक वाला इसका माना नहीं है। आप कहेंगे क्या माना? ये माए मशकूक का मतलब ये है ऐसा पानी जिसके बारे में रिवायात में तारुज आ गया, लिहाजा अगर किसी के पास और पानी हो तो उसी से वुजू करेगा। सिर्फ गधे का जूठा पानी, अब वो वुजू भी करेगा, तयम्मुम भी करेगा। ये मशकूक एक इस्तिलाही लफ्ज है। वो मुझे याद आ रहा है, कोई मुनाजरा हो रहा था तो एक आदमी ने दूसरे से कहा, एक मुनाजिर ने, तू मुनाजरा करने के लिए आया, तुझे तो अल्लाह के बंदे कज़िये का भी पता नहीं। कज़िया किसे कहते हैं जफर भाई? फौतगी हो जाए, ऐसे ना जी, ये सराइकी का कज़िया है, मंतिक का कज़िया ये नहीं है। मंतिक का कज़िया तो कहते हैं मुकम्मल बात, जुमले को कदिया कहते हैं। तो उसने कहा देखो भाई, जहां पर बंदा मर जाए उसे कजिया कहते हैं। तो एक होता है हमारा, एक है हमारा अवामी माना, उर्फी माना, और एक होता है इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना और होता है। खैर जी, तो अब यहां पर इन्होंने कहा आखिर जी क्या वजह है, इसमें क्या हिकमत है? यहूदी तो कहने लगे शक है, कभी कहते हैं उधर, कभी कहते हैं उधर, कभी कहते हैं ऐसे, कभी कहते हैं वैसे। मुसलमानों का खुद, अच्छा इसी तरह बाज ये भी बोले कि शायद मुसलमानों का खुदा आलिमुल गैब नहीं, जब जब उसे हिकमत और मसलिहत का इल्म होता है तो हकाम बदल देता है। मुनाफिकों ने भी मौका गनीमत जानकर 9 मुस्लिमों को फिसलाने की भरपूर कोशिश की, इस वाक़या को वसवसा अंदाजी और शुकूक फैलाने का सामा बना लिया। दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का बोले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब हकीकत समझ आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता अपने आबाई दीन की तरफ लौट रहे हैं। इन सब एतराज़ात और इश्कालात के जवाब में ये आयत नाजिल हुई, और बड़ी जामे माने आयत है जी। फायदा, किबला का लफ्जी माना है तवज्जो, जेहते तवज्जो, जेहते तवज्जो यानी मुतवज्जे होने की सिमत। और ये भी ज़हन में रहे, मोमिन का रुख हर इबादत में बजाय किसी सिमत के अल्लाह की तरफ होता है। रुख हमारा जाहिरन मुंह तो हमने बैतुल्लाह की तरफ किया हुआ है, लेकिन हमारी तवज्जो असल किधर है जी?
مسلمان کسی سمت کے خاص تقدس کا قائل نہیں. مسلمان کے نزدیک اللہ تعالیٰ مشرق مغرب شمال جنوب کی قید سے پاک ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے. اس لیے اگرچہ مسلمان اپنی عبادت میں کسی خاص سمت کی طرف منہ کرنے کا محتاج نہیں, لیکن اجتماعی زندگی کے آداب سکھلانے اور انسانیت کے افراد کو وحدت و یکجہتی میں لانے کے لیے ایک سمت مقرر کی گئی. فائدہ: ہر قوم اور علاقہ والوں نے وحدت اور یکجہتی کے لیے کوئی نہ کوئی انہوں نے طریقہ اختیار کیا. مثلا کسی نے وحدت کا ذریعہ قومیت اور نسبت کو بنایا, کسی نے وطن اور جغرافیائی نسبت کو بنایا, کسی نے زبان, کلچر اور رنگ کو وحدت کا معیار بنایا, لیکن اس سے انسانیت بجائے متحد ہونے کے ہزاروں گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. اس لیے اسلام نے نقطہ وحدت عقیدہ اور عبادت کو قرار دیا, جو کہ سب اقوام کے لیے ممکن بھی ہے اور آسان بھی ہے. گورا بھی آ سکتا ہے, کالا بھی, امیر بھی, غریب بھی, محمود بھی, ایاز بھی, اس سے کوئی باہر نہیں ہے جی, کوئی باہر نہیں ہے. اچھا, آپ کیا سمجھیں گے جو اسلام کی وحدت ہے اس میں صرف آنکھوں والے ہیں جی, اس میں ابن ام مکتوم نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے جی اس میں صرف صحیح ٹانگوں والے ہیں, کیا عمرو بن جموع نہیں ہے؟ لنگڑے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں, ہر رنگ نسل والے ہیں. عقیدے اور عبادت کی بنیاد پر اسلام نے وحدت سکھائی ہے جی. پھر بیت اللہ کی جانب متوجہ ہونے کی خاص حکمت و مصلحت تو اللہ ہی جانتا ہے. البتہ یہ زمین پر بننے والا اللہ کا پہلا گھر, اللہ کا پہلا گھر, اور اس میں معماران حرم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اخلاص کا بھی خاص اثر. اب ذرا تشریح الفاظ کو سمجھیے جی. سیقول السفہاء, حیرت کی بات ہے, اسلام ایسا سخت مذہب اس نے اپنے خلاف بات کرنے والوں کو پاگل کہہ دیا. آج یہی بات سوشل میڈیا اچھال رہا ہے. حیرت کی بات ہے, سیقول السفہاء, کیا کسی مد مقابل کو آپ پاگل کہہ سکتے ہیں؟ تو اب اس کو سمجھیے. پہلے سیقول, تحویل قبلہ سے پہلے ہی یہود کی طرف سے پیش آنے والے طعن و اعتراض کی پیشگی اطلاع فرما دی, تاکہ مسلمان اس غوغا آرائی اور فکری یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور گھبرانے کے بجائے اتباع الہی میں مشغول ہو جائیں. صفحاء, صفی کی جمع, واقعتاً اس کا معنی ہے پاگل. کیوں کہا گیا؟ ظاہر ہے اتنے سارے, یہ آپ کو اور مجھے نہیں کہا گیا. سیقول السفہاء, اس کے مخاطب کون ہیں؟ مرکزی طور پر یہودی ہیں. منافق تو ان کے ویسے دم تھے, ان کے صرف اور صرف ایسے ہاں میں ہاں ملانے والے تھے. اصل کون تھے جی؟ یہودی. اور یہودی اس بات کو جانتے تھے, یہودی تاریخی, مذہبی, موروثی, عقلی حقائق کے ہوتے ہوئے تحویل قبلہ سے جو اعتراض کرے تو وہ کون ہوگا جی؟ حتیٰ کہ وہ پاگل ہوگا. حتیٰ کہ یہودی تو حضور کی ایک مستقل نشانی جانتے تھے کہ حضور کی ایک نشانی ہے نبی القبلتین, دونوں قبلوں کی طرف منہ ہوگا تو نبی القبلتین ہوں گے جی. ما ولاہم عن قبلتہم التی, قبلہ سے یہاں پر مراد بیت المقدس ہے. یہود بولے آخر قبلہ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب, جب تمام جہات اور مکانات کا مالک اللہ ہے تو اسے اختیار ہے جس سمت و جہت کو قبلہ قرار دے اور جس جانب کو چاہے منسوخ کر دے. غلام کو یہ پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے کہ قبلہ کیوں بدلا. اے نادانو, اگر ڈاکٹر مریض کی طبیعت کے پیش نظر نسخہ بدل دے تو مریض کو حکمت کے اسرار جاننے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, لیکن اگر تم نے لازمی تحویل کی حکمت جاننی ہے تو سنو. چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہے, آپ کے مناسب بھی عالمی اور مرکزی قبلہ ہے جو کہ بیت اللہ ہے, کہ وہ زمین کا مرکز اور سینٹر ہے.
اور اس کے اول معمار حضرت آدم پوری انسانیت کے والد ہیں، اس کے دوسرے معمار حضرت ابراہیم تمام مذاہب اور ملتوں میں معتبر اور مقبول ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ شروع سے ہی بیت اللہ کا حکم کیوں نہ دیا، شروع سے بیت اللہ کا حکم ہوتا، بیت المقدس کی طرف منہ نہ ہوتا۔ جناب ایک تو امتحان مقصود تھا کہ کون صرف قبلہ اور جہت پرست ہے، کون فرمان الہی کا تابع دار۔ دوسرا، تورات و انجیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی یہ تھی کہ آپ ذوالقبلتین ہوں گے، چنانچہ اسی بشارت کے اظہار کے لیے ایک عرصہ تک بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا، پھر بیت اللہ۔ نیز اللہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا تھا بیت المقدس پر یہود و نصارہ نے قبضہ کر کے ظلم کرنا ہے، اس لیے چند ماہ کے لیے اسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا اور اسی جگہ سے معراج کا سفر شروع کرایا۔ آپ کہیں گے کیا بیت المقدس سے سفر شروع ہوا؟ نہیں، سفر مسجد اقصی سے شروع ہوا ہے، سفر بیت المقدس سے شروع نہیں ہوا، لیکن جگہ تو بالکل قریب قریب ہے۔ ایک عمارت ہے سنہری جسے صخرہ داؤدی کہتے ہیں، یہ ہے بیت المقدس، ایک ساتھ اس کے اور گنبد کھڑا ہے، یہ ہلکا سیاہی مائل ہے، بالکل سیاہ نہیں ہے، ہلکا سیاہی مائل ہے، یہ گنبد مسجد اقصی کا ہے۔ آپ کا جو سفر معراج ہے وہ مسجد اقصی سے ہوا۔ تو جی تاکہ امت جرت اور حمیت سے اسے کفار کے چنگل سے آزاد کرائے، لیکن اب یہ تو ابھی نہیں ہو رہا، اللہ جب چاہیں گے ہوگا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ مرشد تھانوی فرماتے ہیں بلا چوچرا حکم الہی کو تسلیم کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ احکام الہی کو عقل پر پرکھنا اور اس میں علتیں تلاش کرنا مسلمان کے ہرگز مناسب نہیں۔ آج اکثر تبائے بجائے حکم الہی پر فوری عمل کے حکمت و مصلحت ڈھونڈتے ہیں، اور بعض بہانے باز لوگ اسی طرح عمل سے بھاگنے کا رستہ ڈھونڈتے ہیں۔ بعض لوگوں کی بھلے غرض صحیح ہوتی ہے، لیکن فہم و شعور اس قدر نہیں کہ شرعی احکام کی صحیح علت تک رسائی ہو، اس لیے ایسے لوگوں کا آخری نتیجہ بے دینی اور بد اعتقادی ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنا تو یہ حال ہونا چاہیے، زباں تازہ کردن با اقرار تو نینگیختن الا تذکار تو۔ ہم نے تو زبان اے اللہ ہر وقت تیرے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رکھنی ہے، فلاں کام کی کیا علت، فلاں کام کی کیا علت، اس سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل اور عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ اور جس قبلہ پر آپ پہلے تھے یعنی بیت المقدس، ہم نے اسے اس لیے مقرر کیا تاکہ معلوم کریں یعنی لوگوں پر ظاہر کریں کون شخص رسول پاک کا اتباع کرتا ہے اور کون شخص رسول پاک اور کون شخص الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ بے شک یہ تحویل قبلہ کا حکم البتہ بہت بھاری اور دشوار ہے، مگر ان لوگوں پر کوئی دشوار نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ اور تمہیں لوگوں کے وسوسہ میں آ کر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ اب تک جو نماز میں بیت المقدس کی اب تک جو نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی وہ ضائع ہو گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازیں ضائع کرے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ تشریح الفاظ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، چونکہ مسلمانوں نے بلا چونچرا تحویل قبلہ کا حکم قبول کیا، اس لیے ان کی فضیلت کا بیان کہ جس طرح ہم نے تمہارے لیے اعلیٰ قبلہ تجویز کیا
دیا اسی طرح تمہارے اخلاق، عقائد، عبادات، اعمال معتدل اور اعلیٰ بنائے جو افراط تفریط سے پاک ہیں۔ گویا تم اپنے کمالات کے اعتبار سے تمام امتوں کے درمیان عظمت کے تخت پر بیٹھے ہو اور ارد گرد ساری امتیں تمہاری طرف متوجہ ہیں۔ یہ آج ایک جملہ بولا جاتا ہے افراط تفریط، اس پر مجھے ایک صاحب نے کہا جی افراط تفریط گھٹ جانا بڑھ جانا، چلو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ گھٹنا ٹھیک نہیں، بڑھنا بڑھ گیا اصالتاً وہ بدعت کا کے لیے رستہ ہموار کر رہے تھے۔ میں نے کہا صاحب اگر انگلیاں 4 ہوں تو عیب ہے؟ بولے ہے۔ میں نے کہا 6 ہوں تو فخر ہے؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ بڑھ گئی تو فخر ہونا چاہیے نا، اگر 4 ہیں تو یہ تو عیب ہے، اگر 6 ہیں پھر کوئی فخر کی بات ہے جی؟ بھائی جس کو جس نہج پر، جس کو جس حالت اور حیت پر رکھا گیا، یقین جانیے اس سے بچنا، اس سے بڑھنا گھٹنا دونوں ہے۔ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ کسی کی محبت میں بڑھ جانا بھی غلط ہے اور گھٹ جانا بھی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک حونما عسى ان يكون بغيضك يوما۔ خود اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا علی تیری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے۔ تیرے بارے میں لوگ 3 قسم کے گروہوں میں تقسیم ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے حضرت عیسیٰ کی طرح جو تجھے خدا بنا دیں گے، وہ بھی گمراہ ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تجھ سے بغض رکھیں گے جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے رکھا تھا، وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ جو تجھے تیرے رتبے پر رکھیں گے وہی کامیاب ہے، اور وہ کون ہے جی؟ الحمدللہ وہ اہل السنہ والجماعت ہیں کہ ہم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں، شیر خدا بھی مانتے ہیں، ہدایت کا ستارہ بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں حضرت علی ہے۔ اچھا ایسے بات آ گئی تو ایک بات میں کہتا چلوں، اگر آدمی کسی امید پر کوئی سفر کرتا رہے اور آخر میں جا کے پتا چلے او ہو یہ تو ہم مخالفت میں کرتے رہے، تو مر جانے کو جی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب ایک آدمی اسی بنیاد پر ثوب اسود استعمال کرے کہ یہ اہل بیت کا شعار ہے، اور قیامت کے دن حضرت علی فرما دیں کیا تم نے باقر سے میری بات نہ سنی تھی؟ کیا تمہیں جعفر نے نہ بتایا تھا؟ کیا تمہیں موسیٰ کاظم نے اس بات پر قسم کھا کر نہ کہا تھا انہو لباس اہل النار؟ پھر کیا بنے گا؟ آج ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ان مجالس میں جانا، جلوسوں میں جانا اہل بیت کے قرب کا باعث ہے۔ یقین جانیے عوام بیچاری جہالت میں ہے، جب انہیں پتہ چلے گا او ہو کہ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا تھا انہو لیس من شعارنا، یہ ہمارا طریقہ اور وتیرہ ہی نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا تھا ہم ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہی بات صرف ملحوظ خاطر رہے جی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انعام ملا جی، بلا چونچیرا تسلیم کرنے پر یہ انعام ملا۔ مسلمانوں کو جو معتدل ہونے کا اعزاز ملا، بظاہر یہ ایک لفظ ہے، کیا جی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط ہو، لیکن اس وسط میں کیا سمٹا ہوا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریں جی۔ لیکن حقیقت میں دنیا کے اعتبار سے کسی شخص یا قوم کے جتنے کمالات و اعزازات ملنا ممکن ہے وہ سب اسی لفظ معتدل میں یکجا ہے۔ پھر امت محمدیہ میں یہ اعتدال کئی طرح کا ہے۔ نمبر 1 جی اعتقادی اعتدال۔ پچھلے امتوں نے بعض نبیوں کو خدا کا بیٹا اور شریک خدا قرار دیا اور بعض پر جھوٹے الزام لگائے، انہیں ظلم
ظلمن قتل کر دیا. مسلمانوں نے اپنے پیغمبر پر عشق و محبت میں جان مال قربان کر دیا، مگر حضور کو ابن اللہ نہیں عبداللہ کہا، رسول اللہ کہا. یہ عقیدہ. اور دیگر انبیاء کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے جی؟ لا نفرق بین احد منہم، ہم نے یہ کھلم کھلا اعلان کیا. اسی طرح عبادت کا اعتدال. گزشتہ اقوام میں کچھ نے چند ٹکوں کے بدلے احکام الہی بدل دیے اور شریعت سے جان چھڑائی، اور کچھ نے اتنی سختی اختیار کی کہ حلال نعمتوں، اچھے کھانے پینے پہننے، نکاح سے انہوں نے انکار کیا، رشتہ داروں سے منہ موڑ کر انہوں نے رہبانیت اختیار کی، جبکہ اسلام نے میانہ روی کا حکم دیا. حدیث پاک میں ان لنفسک علیک حق، ان لعینک علیک حق، ان لزوجک علیک حق، اور اس میں آتا ہے ان لضیفک علیک حق. مہمان کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے. معاشرتی اعتدال. اسلام نے پہلے جنگ و جدال، اسلام سے پہلے جنگ و جدال عام تھی. کبھی پانی پہلے پلانے پر، گھوڑے کے آگے بڑھ جانے پر 100 سال جنگ چلتی تھی. اچھا، اس میں بھی کئی لوگ بہت مبالغے کر دیتے ہیں، ایسی ایسی کہانیاں ڈالتے ہیں کہ پتہ کوئی نہیں چلتا کیا ہے. اور جیسے میں نے کہا نا، اگر پابند کر دیا جائے، ہر خطیب اپنے مسلک کا عالم ہونا چاہیے، تو آپ کو 80% لوگ بے روزگار ملیں گے. آپ نے یہ بڑے بڑے خطیبوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین اکٹھے کھیل رہے تھے. حضرت حسین نے کوئی جملہ کہہ دیا تو کہہ دیا کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے، کہہ دیا نا جی، آپ نے سنا ہے نا جی، سنا ہے. اگر اس کا تجزیہ کیا جائے، حضرت حسین پیدا ہو رہے ہیں 4 ہجری میں، اور 3 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عمر کی جو عمر ہے وہ 14 سال ہے. اور جب حضرت حسین جب پیدا ہو رہے ہیں، اس وقت 15 سال سے بھی کچھ اوپر ہیں، 15.5 سال کے ہیں، کیونکہ احد 3 ہجری میں ہوا جی ابتدا میں، اور اس وقت ان کی عمر ہے 14 سال. اب 15.5 سال جو بڑے ہیں وہ حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے. میں نے تو کہا نا جی، جب قصہ ڈالا جاتا ہے تو یہ سوچا نہیں جاتا اگر کبھی کریدا گیا تو کیا ہوگا. ویسے ہم مانتے ہیں کہ ایسا کبھی اگر ہوا ہوگا تو حضرت عمر نے کہہ دیا ہوگا، لیکن خدا کا نام مانو، کوئی زمینی حقائق بھی دیکھا کرو کہ کیا اگر حضرت حسین نے جب یہ جملہ کہا ہو اس وقت 7 سال کی عمر ہو، کیا 7 سال کا بچہ 21 سال والے جوان کے ساتھ کھیلے گا؟ سمجھ نہیں آتی. اور یہ بھی ویسے اس وقت کی بات کی جاتی ہے کہ جب حضرت عمر امیر تھے. بھائی بہت آج کل ایسی باتیں ہیں جی جو بڑی ہوئی ہیں. بہرحال جی، اچھا 100 سال تک جنگ، یہ تاریخی بات ہے. اگر کوئی اس جگہ پر آ کر کہہ دے کہ فلاں جنگ جی 90 سال تک ہوئی تھی، تو میں اسے عقیدہ نہیں بنا رہا، یہ تاریخی بات ہے. اور ویسے کئی سالوں تک جنگیں چلتی رہی. بہرحال جی، اس وقت عورتیں انسانی حقوق سے محروم تھیں، اور جو بچیاں تھیں اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. زندہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ستی کی رسم میں جلا دی جاتی. اسلام نے ان تمام بے اعتدالیوں کا خاتمہ کر کے مظلوم کو ظالم سے چھڑایا، عزت احترام والی زندگی دی. ہر رشتہ والی عورت کے حقوق مقرر کیے، وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے یا بہن ہے. ماں کے قدموں تلے جنت بتائی. بیٹی کی اچھی تعلیم، تربیت اور اچھی جگہ نکاح پر بخشش کا وعدہ فرمایا. بیوی کو خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی کا مصداق قرار دے کر گھر کی مالکن کا رتبہ دیا. اسی طرح اسلام نے صلح کو جنگ سے افضل، معاف کرنے کو انتقام سے بہتر کہا، اور جنگ میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں، اپاہجوں، مذہبی رہنماؤں کے قتل کرنے اور عبادت خانے گرانے اور لاشوں کے مسلح کرنے سے منع کیا. اقتصادی اعتدال کیا ہے؟ اس وقت دنیا میں بڑا مسئلہ معاشیات اور اقتصادیات کا ہے. بعض اقوام میں سرمایہ داری، سوشلزم، جس میں شخصی اور انفرادی ملکیت، یہ سرمایہ داری علیحدہ ہے جی، اور یہ سوشلزم علیحدہ ہے، کمیونزم علیحدہ ہے نا جی.
بعض میں سرمایہ داری ہے اور بعض میں سوشلزم ہے، تو ایک میں انفرادی ملکیت ہی سب کو سرمایہ داری میں، اور یہ درمیان کی عبارت ان سے رہ گئی، جبکہ دوسرے نے کیا کہا کہ انفرادی ملکیت جرم ہے۔ اسلام نے تقسیم دولت کے ایسے پاکیزہ اصول مقرر کیے جن کی وجہ سے کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم بھی نہ رہے، کوئی شخص ساری دنیا کو، دولت کو سمیٹ کر لے بھی نہ جائے۔ اس لیے بیع، شراء، قرض، وراثت، زکوٰۃ، صدقات، ہبہ، ہدیہ کے احکام دیے اور قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھا، مثلا معدنیات، جنگلات، اور یہ ہے دریائی، ہوائی، جنگلی شکار، یہ سب کے لیے ہے۔ رضوان میاں، اسلامی اگر قوانین ہوں تو دریا پر شکار کے لیے کسی کو ٹھیکہ لینے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی کسی کو منع کر سکتا ہے۔ جنگلات سے لکڑیاں ہر کوئی کاٹ سکتا ہے، ہوائی شکار ہر کوئی کر سکتا ہے، آپ جہاں سے تیتر بٹیر پکڑیں کوئی آپ پر ممانعت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں ان کی آباد کاری میں ہر کسی کو حق دیا جاتا ہے۔ جو علاقوں کے ساتھ زمینیں ہوں گی اس کو چھوڑ کر اگلی زمینیں آپ آباد کریں، آپ کو 3 سال کا موقع ہوگا، اگر آپ نے آباد نہیں کی کوئی اور آ گیا تو آپ خود ختم ہو جائیں گے اور آ جائے گا۔ یوں نہیں کہ الاٹمنٹ کرا لیں اور بعد میں دیکھا جائے گا، دیکھا جانے والی بات نہیں ہے جی۔ اس لیے آپ حیران ہوں گے اسلامی قلم رو میں بنجر رقبے بہت کم ہوتے ہیں، ان کو مفت میں آباد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کو تم اتنے عرصے میں آباد کرو، یہ زمین ملکیت ہی تمہاری کر دی جائے۔ اسی طرح جی بیت المال بھی سب میں مشترک ہوگا، کوئی کسی کو پانی سے منع نہیں کر سکتا۔ پانی، ہوا، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ مشترک ہوتی ہیں جی، ان پر کسی کا قبضہ نہیں، باقی آپ کی ملکیت ہے۔ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کے مرتے ہی یہ خود بخود آگے اگر 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں تو خود بخود ان میں منتقل ہو جائے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک بیٹے کو دے دو باقی نہ، یہ خود بخود منتقل ہوگی۔ اگر 4 بیویاں ہیں تو سب کی طرف منتقل ہوگی، ماں باپ ہے منتقل ہوگی۔ تو خیر جی، اعتدال فی الحب والبغض ارشاد نبوی ہے، احبب حبیبک حونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک یوما ما۔ دیکھیں نفرت کا بھی ایک معیار دیا گیا، اس سے بڑھ کر نہیں، نفرت کا بھی ایک معیار دیا گیا۔ اسی طرح جی دوستی دشمنی کی حد یہ بھی واضح کر دیا، کسی سے دوستی کرنی ہے تو کس درجے تک کرنی۔ الغرض اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات دے کر اور بادشاہی میں فقیری اور فقیری میں بادشاہی سکھلائی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو دنیا میں دونوں قبلوں کا فیض دیا تاکہ تم قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام کی گواہی دو۔ فائدہ، یہ تحویل قبلہ کی دوسری حکمت کا بیان۔ قیامت کے دن جب گزشتہ اقوام کے کافروں سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچی اور میری مخالفت سے ڈرانے والے ہادی آئے تھے، وہ جھوٹ بولتے ہوئے انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود اتمام حجت کے لیے ان اقوام کے انبیاء کرام سے دریافت کریں گے۔ وہ بیک زبان عرض کریں گے اے اللہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے ان تک تیرے احکام پہنچا دیے۔ نافرمان اقوام کے کہنے پر انبیاء کرام سے گواہ طلب کیے جائیں گے تو وہ امت محمدیہ کو پیش کریں گے، جس پر کفار کہیں گے ان کو کیا معلوم، یہ تو اس وقت تھے نہیں۔ امت محمدیہ بولے گی ہم کو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے احوال بتلائے، اور اس وقت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عدالت اور صداقت پر گواہی دیں گے، جس کے بعد کفار مجرم قرار پائیں گے اور انہیں دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فائدہ، اسلامی اعتدال ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے افراد اور جماعتیں عزت اور عظمت کی حقدار بنتی ہیں، اور اسی امت وسط ہونے کی وجہ سے مسلمان تمام امتوں سے افضل ہے۔ پھر امت مسلمہ کی ذمہ داری صرف خود حق پر چلنا نہیں بلکہ ساری انسانیت کی فکر اس کے ذمہ لازم ہے۔ اللہ نے کر ڈالی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو
को तड़पाना भी है। उलमा फरमाते हैं इस आयत में तंबीह की गई अकायद के बिगाड़ और हर तरह की अखलाकी पस्ती से बचते रहो ताकि रोज़े महशर हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही के लायक हो सको। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा। मुसलमानों की फजीलत के बाद दोबारा तहवील किबला का मजमून शुरू कर दिया जी, और यहूद व मुनाफिकीन के शुबे का जवाब। जब उम्मत आलमगीर और कामिल है और उनके लिए बैतुल्लाह ही किबला मुनासिब था तो शुरू से ही क्यों न मुकर्रर किया। 16.5 माह बैतुल मुकद्दस क्यों मुकर्रर हुआ जी? तो इसका जवाब, जनाब कुरैश काबा की अजमत के कायल थे और काबा की मुजावरी पर फख्र करते। जब पहले बैतुल मुकद्दस किबला बना तो ये उनकी कौमी हमीयत का इम्तिहान था कि अपनी मोहब्बत और आबाई जज्बे पर अल्लाह को तरजीह देते हैं या नहीं। चुनाचे मुसलमान इसमें कामयाब रहे, उन्होंने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह किया, वो भी बिला चूं चिरा किया और नमाजें पढ़ते रहे। फिर तहवील से काबा का हुक्म देकर एक तरफ यहूद का इम्तिहान था कि उनमें जेहद परस्ती हुक्म इलाही पर भी गालिब आ गई या नहीं। दूसरा, इन पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुल क़िबलतैन होना वाज़े करना था। चुनाचे यहूद को यह मनसूखी नागवार गुजरी, उन्होंने इसे अपनी तौहीन और दुश्मनी पर मामूल किया और अपने दीन की बेखनी समझा, इसलिए तरह तरह के अहमकाना एतराज करने लगे। तीसरा, इससे मुसलमानों की अब्दियत और इताअत का मिजाज बनाना मकसूद था कि हर हुक्म इलाही पर फौरी लब्बैक कहो। चुनाचे मुसलमानों में एक अरसे तक ये मिजाज रहा। व इनकानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीन हदल्लाह, अपने आबाई और कौमी किबला से तहवील भी गिरा है। इसी तरह जिस पर शदीद मुखालफत तान एतराज हो वहां से तहवील करना और जिस किबले की तरफ एक अरसा रुख करते रहे उससे तहवील एक मुश्किल काम है। मगर हुक्म इलाही की अजमत और हकीकत से वाकिफ हूँ और किसी खास सिमत के तकद्दुस के कायल ना हूँ तो उनके लिए किसी जानिब की अहमियत नहीं होती। आज इस बात की बड़ी जरूरत है। अयाज को महमूद ने एक मोती दिया ना, पहले मुख्तलिफ बादशाहों को, इन वज़रा को दिया, कहा तोड़ो। हर किसी ने कहा जी बड़ा कीमती है। अयाज को दिया, दे मारा। फिर खुद ही पूछा, अरे पगले तुझे पता है कितना कीमती है? कहा जी हाँ, इतने लाख का है। फिर क्यों तोड़ दिया? कहा जी आपका हुक्म इससे ज्यादा कीमती था। यकीन जानिए अगर ये चीज आ जाए ना कि अल्लाह का हुक्म इससे ज्यादा कीमती है तो फिर आसानी होगी, इताअत पर आसानी होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम। बाद मुसलमान यहूद के बरगलाने से या उनको आज खुद वहम हुआ। एक बात ये याद रखिए, सहाबा को वहम हो सकता है, सहाबा भूल सकते हैं, सहाबा से खता हो सकती है। हम अंबिया को मासूम जानते हैं, अंबिया के बाद किसी को मासूम नहीं जानते। अंबिया को मासूम जानते हैं, सहाबा मासूम नहीं है। लेकिन सहाबा की वो बातें जो रसूल पाक की तरफ वो मंसूब कर रहे हैं उन पर सहाबा बिल्कुल एतमाद के काबिल और मकबूल हैं, वहां पर कोई एतराज न किया जाएगा। अगर अबू बकर अपनी राय से कहते ना कि बीबी फातिमा वारिस नहीं है तो सोचा जाता। जब उन्होंने कह दिया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अब तो कोई और बात रही ही नहीं है। फिर खास तौर पर जब हजरत अली ने भी, हजरत अब्बास ने भी यही बात कही, अब फौरन ये सवाल होगा कि हजरत अली ने पहले क्यों ना कही। इसलिए कि अली जानते थे इस जुमला कहने से शायद फातिमा को सदमा हो और मेरी बात पर शायद कुछ कह दे, अबू बकर की बात पर नहीं बोलेगी। अबू बकर के बारे में फातिमा भी जानती हैं और वहां पर नहीं बोलेंगी। इसीलिए जिस रावी ने ये माना किया ना, जिसने ये माना किया गज़बत, और गज़बत कैसे हो सकता है, यहां पर सकत आती है, बस खामोश हो गए। अच्छा जी,
تو یہ ہے جی ہاں یہ ہوا جی کہ بیت المقدس کا حکم عارضی تھا تو اس رخ پر جتنی نمازیں پڑھی وہ بیکار ہو گئیں، یا جو مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے جو وفات پا گئے وہ تو سراسر گھاٹے میں رہے، تو ان کے جواب میں فرمایا یہ وہم کیوں کرتے ہو، کوئی قبلہ ہو اجر و ثواب کا تعلق تو حکم الہی کی تعمیل پر ہے، اور یہاں ایمانکم سے مراد صلواتکم ہے۔ اب فوراً یہ سوال ہوگا بھئی تم نے کیوں ایسا کیا، معنی لیا؟ ہم نے نہیں لیا، یہ معنی جناب رسول پاک نے خود بتلا دیا۔ اچھا اب یہ سوال ہوگا کہ نماز پر ایمان کا اطلاق کیسے ہوا جی؟ نماز تو عمل ہے، اس پر ایمان کا اطلاق کیونکہ یہ اعمال میں ایمان کے بعد سب سے پہلے جس پر گرفت ہے یہی ہے، اہمیت کے پیش نظر اسے ایمان کہہ دیا گیا، ایمان کا شعار ہونے کی وجہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نا جی، مومن اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہے، اثر ایمانی کی وجہ سے، یعنی تمہاری کوئی نماز ضائع نہیں ہوئی بلکہ پورا پورا بدلہ ملے گا، بخاری۔ اسی لیے جی دوسری جگہ فرمایا وہاں پر نماز کا وہاں ایمان نہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومن کا بدلہ ضائع نہیں کرتا۔ اور تیسری جگہ لا یضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو بھی جو کام کرے گا اسے ضائع نہیں کیا جائے گا، اصول ہے۔ لرؤوف الرحیم، اتنا کریم و رحیم ہستی سے یہ کیسے ممکن ہے کہ تعمیل حکم کے باوجود تمہاری نمازیں اور تمہاری باتوں کو ضائع کرے، خاص کر جب تمہیں تو عارضی اور اصلی کا پتہ ہی نہ تھا، یعنی تم بیت المقدس کو اصلی قبلہ سمجھ کر پورے جذبہ اطاعت سے عبادت کرتے رہے۔ جی خلاصہ آیت نمبر 142، تحویل قبلہ پر اعتراض حماقت ہے، یہ خالص اللہ کا حق ہے، سمت پرستی کی نفی اور روح عبادت حکم اور اس کا بیان کہ روح عبادت حکم الہی کی تعمیل ہے۔ خلاصہ آیت نمبر 143، 3 باتوں کا بیان، فضیلت امت جس کا ظہور آخرت میں ہوگا، نمبر 2 تحویل قبلہ کا حکم امتحان کے لیے تھا جس میں سمت پرستی کی نفی کی گئی، نمبر 3 بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی نمازیں ضائع نہیں بلکہ پورا پورا بدلہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا فاغفر لنا وارحمنا واعف عنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا